اللہ کے نبی نے فرمایا ما خاب من استخار وما ندب من استشار، کہ جو آدمی استخارہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اس کو ناکامی نہیں ہوگی۔ وما ندب من استشار، اور جو آدمی مشورہ کر کے کام کرے گا تو اس مشورے میں اس کو کبھی ندامت نہیں ہوگی، اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن مشورہ کس سے کرے؟ ہر کسی سے کیسے مشورہ کرے؟ نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے آپ مشورہ کرنے جا رہے ہیں، شادی کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، گھر کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، کسی چیز کا بھی مشورہ کر رہے ہیں، جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ اس کا اہل ہونا چاہیے، وہ اس کا اہل ہونا چاہیے، اس کا لائق ہونا چاہیے۔ مشورہ جس کے متعلق آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ اس کے لائق اور اس کا اہل ہونا چاہیے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، تو مشورے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیماری سے متعلق اس بیماری کے جاننے والے سے مشورہ کرے، تب تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اب وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، معدے کا مرض ہے، گردے کا مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، اب وہ مشورہ کرنے کے لیے جا رہا ہے وکیل صاحب کے پاس، لائر کے پاس جا رہا ہے، مجھے مشورہ دے دیں، تو وہ غلط مشورہ ہی دے گا اس کو، کیونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے نا، وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ ایک آدمی کو گھر بنانا ہے، گھر تعمیر کرنا ہے، بھائی گھر کیسے بنے گا، بنیاد کیسے بنے گی، کیا اخراجات آئیں گے، وہ اس کے لیے اہل کون ہے؟ انجینئر یا جو بھی اس فیلڈ کا ماہر ہے، مستری ہے، ٹھیکیدار ہے، اس سے مشورہ کرے گا۔ اب یہ چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ بھائی مجھے گھر بنانا ہے، یہ زمین کیسی ہے، یہاں پر گھر بنے گا نہیں بنے گا، اس کو تجربہ ہی نہیں اس فیلڈ کا، وہ مشورہ دے گا، اس کو بس مشورہ دے گا، آپ کو نقصان ہی ہوگا اور کیا ہوگا۔ ایک آدمی عالم نہیں ہے، لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں مشورہ کرنے، دین کے مسائل پوچھنے کے لیے، دین کا مشورہ کرنے۔ تو آج ہم دین کے مسائل کے مشورے کرنے کے لیے جو علماء نہیں ہوتے، جن کو دین کا علم نہیں ہوتا، ہم ان کے پاس مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور جسمانی کوئی بیماری ہے تو مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، فلانے کے پاس آتے ہیں، بھائی یہ مسئلہ، بھائی اہل کے پاس جاؤ۔ کسی کام کے لیے بھی مشورہ کرنا ہے تو اس مشورے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے اہل کے پاس جائیں، جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ آدمی ہے، اس کے پاس جا کر مشورہ کریں، تب تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ورنہ خود بھی ڈوبے گا اور آپ کو بھی ڈوبائے گا۔ یہ جو ایک پہلی شرط مشورہ جس سے آپ کر رہے ہیں، اس کا مشورے کا اہل ہونا ضروری ہے، اس مشورے دینے کے لائق ہو، وہ لائق۔ یہ جو دوسری چیز جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، اس کا امانت دار ہونا، دیانت دار ہونا ضروری ہے، اس کا امانت دار اور دیانت دار ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، کہ جس آدمی سے بھی مشورہ طلب کیا جاتا ہے اس کو امانت دار اور دیانت دار سمجھ کے مشورہ طلب کیا جاتا ہے۔ آپ کسی سے مشورہ طلب کر رہے ہیں لیکن وہ امانت دار نہیں ہے، دیانت دار نہیں ہے، تو آپ کو غلط مشورہ دے گا، آپ کو غلط راستے پہ چلا دے گا۔ لیکن اگر وہ امانت دار اور دیانت دار ہوگا تو آپ کو صحیح مشورہ دے گا، نقصان سے بچائے گا، صحیح راستہ آپ کو دکھائے گا۔ اسی لیے فرمایا اذا استشیر احدکم فلیشر بما هو صانع لنفسه، کہ تم میں سے جب کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ مشورہ دے، اگر اس کی جگہ وہ ہوتا تو وہ خود اس پر عمل کرتا، خود اس پر عمل کرتا۔ تو صحیح مشورہ دینا، مشورہ لینے کے لیے اہل کا تلاش کرنا، دوسرا امانت دار ہونے کا تلاش کرنا کہ آدمی ایماندار ہے، امانت دار ہے۔ تیسری چیز جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، رازدار ہو۔ وہ کیا ہو؟ رازدار ہو، کہ آپ نے جس چیز کے بارے میں اس سے مشورہ طلب کیا ہے وہ آپ کے اس مشورے کو ہضم کر جائے، دنیا میں اس کا چرچا نہ کرے۔ آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کسی خدا نخواستہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، یا کوئی بھی پریشانی ہے،
آپ نے جا کر فلانے سے مشورہ کیا، یار میں اس پریشانی کے اندر ہوں، اس مصیبت کے اندر ہوں، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری حاجت ہے، یہ میری حالت ہے، اب وہ ساری دنیا میں اس کا چرچا کر رہا ہے کہ فلانے صاحب میرے پاس آئے تھے، یہ مسئلہ تھا ان کا، فلانے صاحب میرے پاس آئے تھے، یہ مسئلہ تھا ان کا۔ ابھی گزشتہ دن ایک دوست کا فون آیا کہ بھائی فلانے صاحب، یہی بات ہوئی کہ بھائی فلانے صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ تقاضا رکھا میرے سامنے، کچھ حاجت تھی، مجھے فون کیا۔ میں نے بولا بھائی آپ کو امانت دار، آپ کو دیانتدار سمجھ کے، آپ کو محسن سمجھ کے انہوں نے آپ کے سامنے حاجت رکھی ہے، تو آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں، اگرچہ میں آپ کا قریبی دوست ہوں، لیکن آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ وہ راز آپ کے پاس امانت ہے، وہ مشورہ آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو مشورہ تلاش کرنے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جو رازدار ہوں، آپ کی باتوں کا چرچا ساری دنیا میں نہ کریں۔